چیز ہے جو ہم لوگوں کو ہماری کلیئر ہونی چاہیے کہ عقل مند انسان ہر کام جو بھی کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام انسان نہیں کرتا, بس کوئی کام انسان نہیں کرتا. ہر چیز کے لیے خدا نے خود ہدف اور مقصد بھی خود ہی قرار دیا ہے. تو شیخاری مثال دیتے ہیں کربلا کے لیے, میں ماہ رمضان کے لیے استعمال کرتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی انسان اگر ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور سمندر کے کنارے کھڑا ہے یا بیچ میں کویت بیچ, مثال کے طور پر آپ ادھر کھڑے ہیں اور ہوا جو وہاں پر آئے گی پانی کو لگ کے, تو ہوا جو ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے, سکون بخش ہوتی ہے نا. ہوا پانی سے لگ کے جب آتی ہے تو کم سے کم اس سمندر کا اثر یہ ہے کہ جو اس کے اطراف میں کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ٹھنڈی ہوا پہنچاتی ہے. یہ کم سے کم, کوئی کہے کہ نہیں سمندر کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی ٹھنڈی ہوا ملے بس, تو آپ کو کہیں گے نہیں, سمندر کے بہت مقصد ہیں. ایک مثلا یہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں ہیں, مچھلیوں خود غذا ہے مچھلیاں, جو دنیا میں ایک بڑا ٹریڈ ہے فشنگ, اس کے اندر اور نیچے جائیں گے اس کے اندر خود ایک دنیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جتنا اونچا ہمالیہ پہاڑ ہے اس سے زیادہ گہرائی سمندر کے اندر ہے. خدا کی قدرت دیکھیں, اور اتنی قدرت کے اندر بھی اتنی گہرائی کے اندر, اس سے زیادہ گہرائی, اتنی گہرائی کے اندر بھی حیات موجود ہے. سبحان. جہاں سورج کی کرن نہیں پہنچ رہی ہے لیکن حیات موجود ہے. اندھیرا ہے, خود جو پانی کے اندر غواص جاتے ہیں وہ ایک حد کے بعد نیچے نہیں جا سکتے کہ پانی میں کرنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر حیات موجود ہے. ایک بار ایک نبی تھے, جب ملک الموت آئے ان کی نفس لینے کے لیے, روح کو قبض کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ کہتے ہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے لیے واضح ہے. ملک الموت سے کہا ان کے رزق کا کیا ہوگا. لوگوں کے لیے بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. ہماری ساری زندگی اس میں چلی جاتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. میں نے سختی گزارا, کم سے کم میرا بچہ سختی نہ گزارے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کا موٹو ہو گیا. اب توجہ کیجیے, تو فرشتے نے ایک منظر دکھایا اس نبی کو. اس منظر میں یہ دکھایا ہے کہ سمندر کے اندر بہت گہرائی میں مچھلیاں ہیں اور اس میں ایک جگہ پتھر رکھا ہوا ہے سمندر کے اندر. جب اس پتھر کو ہٹائے تو اس پتھر کے اندر بھی کیڑے موجود تھے, اس پتھر کے نیچے بھی کیڑے موجود تھے. ملک الموت نے کہا کہ وہ خدا جو اس سمندر کی گہرائی میں پتھر کے نیچے ان کیڑوں کا رزق دے رہا ہے, تم مر رہے ہو, وہ خدا مر نہیں. خدا نے پورا ایک سسٹم رکھا ہے پانی کے اندر, پوری ایک جو اسٹڈیز کرتے ہیں پورا ایک نظام ہے پانی کے اندر, جس نظام سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. اہل بیت واقف ہے, زمین اور آسمان تمام راستوں سے وہ واقف ہے. توجہ کریں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہوا حاصل کرنا فائدہ نہیں ہے, مچھلیاں حاصل کر لینا بھی فائدہ نہیں ہے. سمندر کی گہرائی میں جا کے ہیرے موجود ہیں. وہ ایک پرل اور ایک ہیرے کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ کئی ہزار ٹن فش بھی اس کے برابر, مچھلیاں اس کے برابر.
رمضان بھی ایسا ہے. کچھ لوگ اس ماہ رمضان میں سمندر کے قریب کھڑے ہیں, فائدہ صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیا, افطار مل گیا. یہ ظاہری فائدہ جو ہے ماہ رمضان سے اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ لوگ ماہ رمضان میں اللہ کے عشق میں, خدا کے عشق میں اس سمندر میں ڈبکیاں لگاتے ہیں. جو جتنا گہرائی میں جائے گا اتنا خدا اس کو بلند کرے گا. اہل بیت نے کیا کہا؟ اہل بیت نے کہا کہ کچھ لوگ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا نہیں. ابھی سوچیں کوئی کویت میں روزہ رکھے, آپ لوگوں کا روزہ کافی سخت ہوتا ہے ہم لوگوں کے مقابلے میں. بہت سارے لوگ باہر کام کرتے ہیں. خدا انشاءاللہ تمام لوگوں کے روزوں کو مقبول فرمائے, بہترین اجر عطا کرے انشاءاللہ خدا. اب کوئی اتنا میں گرمی میں 40 45 50 ڈگری کی گرمی میں روزہ رکھے, خدا کے پاس پہنچے, خدا میں تو کویت میں روزہ رکھا تھا, اتنی گرمی میں روزہ رکھا تھا. خدا کہے گا تمہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملے گا نہیں نہ برا ہوگا. اچھا کن کو نہیں ملے گا اور کن کو ملے گا؟ کن کو نہیں ملے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بات بھی آپ کی مثال سے واضح کرتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کی گاڑی خراب ہے. کویت میں گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑی کے ساتھ دماغ بھی خراب ہو جاتے ہیں. گاڑی کے بنا انسان, گاڑی اور اے سی کے بنا انسان رہ نہیں سکتے ہیں, ہے نا, ایسے ہی ہے. اب گاڑی خراب ہو گئی اس کی, تو میکینک کے پاس لے کے آیا. اور میکینک جو ہے وہ دنیا میں بہت مشہور میکینک ہے. بھائی کویت کا ایک بہت مشہور میکینک ہے نا, یہاں پر مشہور میکینک بھی ہیں. میکینک کے پاس لے کے آیا. میکینک نے کیا کیا؟ میکینک نے کہا کہ جاؤ ایک بالٹی پانی لے آؤ. بالٹی پانی لے آئے. پھر اس کے بعد کہا ایک سرف لے آؤ اور برش لے آؤ. تو اس نے بولا ٹھیک ہے, گیا سرف لے آیا, پانی لے آیا, برش لے آیا. اس نے برش کے پانی کے گاڑی کے اوپر پانی پھینکا اور اسپرے مارا, برش مارا اور صاف کرنا شروع کر دیا. 10 منٹ کے بعد گاڑی ایک دم چکا چک کلین ہو گئی ایک دم. پھر اس کے بعد یہ شخص نے اس کو بولا اب چلے گی, اب چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی, کیونکہ انجن میں پرابلم ہے تو باہر سے دھونے سے گاڑی چلتی. جب دل میں مشکل ہے تو ظاہر پہ توجہ کرنے سے روزے کا اثر ہوگا. انجن میں پرابلم ہے, انجن میں پرابلم ہے, دل میں بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, دوسروں کے خلاف دل کے اندر ابھی بھی اڑن موجود ہے. خدا بھی عجیب ہے. خدا کہتا ہے کہ تو چاہتا ہے میں راضی ہو جاؤں جب میں میرے بندے کو راضی ہوں. خدا نے قانون کیا بنایا ہے؟ میرے بندے کو راضی کرے گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. شب قدر کے اندر معصوم کہتے ہیں, ایک روایت ہے کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. 3 یا 4 کیٹیگری کا معصوم نہیں ہوں گے قبول. ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو عبادت میں گزارے لیکن اس کے دل میں کسی مومن کے لیے بغض و نفرت رکھے. بس ماہ رمضان کیوں آیا ہے؟ ہمارے ظاہر کو بدلنے کے لیے نہیں, ہمارے انجن کو صاف کرنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا. خدا نے کیوں ماہ رمضان لے لو؟ خدا کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو, متقی ہو. ہمارے یہاں تو کوئی متقی مطلب بیچارہ بہت بے وقوف آدمی ہے, بیچارہ بہت متقی آدمی ہے. ہمارا انٹروڈکشن جیسے تو بیچارہ, یعنی وہ متقی ہونا یعنی اس کی بیچارگی کی نشانی. اگر چارہ ہوتا تو یہ متقی بیچارہ ہے.
جبکہ روایت میں ہمارے کیا المؤمن کیس، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اب ہمارے اس میں نہیں جانے، لیکن ہمارے یہاں عقل مندی اور مکاری دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ ہمارے وہ عقل مندی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں نے آج کی مجلس میں وہاں پہ کہا تھا، لیکن میں انشاءاللہ اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا۔ خوب، تو ماہ رمضان کیوں آیا ہے؟ ماہ رمضان ایک احساس دلانے کے لیے آیا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ کہ تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تم 11 مہینے دنیا کی محبت میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے تھے۔ جس کے پاس دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے اس کے پاس نہیں آتا۔ خدا نے ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ 1 مہینے میرے پاس آ جاؤ، تمہاری بیٹری کو اتنا چارج کر دوں گا کہ 11 مہینہ چلتی رہے گی۔ ماہ رمضان کس لیے ہے؟ پریکٹس کے لیے۔ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون کرکٹ کھیلتا ہے آپ لوگ میں سے؟ کھیلتے ہیں؟ کویت میں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کویت میں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ پہلے کھیلتے تھے نا کرکٹ میں میچ کھیلنے سے پہلے نیٹ پریکٹس اچھی ہونی چاہیے۔ جو نیٹ میں اچھے سے پریکٹس کرے گا وہ میچ میں اگر اس کا ریدم بیٹھ گیا، چاہے بالنگ میں ریدم بیٹھ جائے، بیٹنگ میں ریدم بیٹھ جائے، بیٹ پہ بال آنے لگے تو میچ میں بھی آنے لگے گا، ہے نا۔ بال ہاتھ سے صحیح جگہ تکے پہ پڑنے لگا تو میچ میں بھی پڑنے لگے گا، ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نیٹ پریکٹس ضروری ہوتی ہے، کس لیے؟ میچ کھیلنے کے لیے۔ ماہ رمضان 1 مہینے کی نیٹ پریکٹس ہے تمہاری نفس کی، تاکہ نفس اتنا پریکٹس کر لے، اتنا پریکٹس کر لے، تاکہ پورے 11 مہینے جب اللہ آپشنز دے گا تو وہاں پر صحیح سے کھیلے۔ کیا کھیلنا ہے یہ بھی سنیں۔ معصوم نے کہا روزے داروں کی 3 قسم ہیں۔ ایک جسم کا روزہ رکھتے ہیں، 2 جو اعضاء کا روزہ رکھتے ہیں، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، زبان کا، تیسرے وہ جو دل کا روزہ رکھتے ہیں۔ تینوں کے الگ الگ لیولز ہیں۔ جسم کا روزہ، یار آج روزہ بہت لگ رہا ہے، ان کو روزہ لگتا ہے کیونکہ روزے میں توجہ کس کی طرف ہے؟ جسم کی طرف۔ اب یہ خود صبر کی جو ڈیفینیشن ہے اہل بیت نے سکھایا ہے، صبر کی ایک منزل ہے، پھر ایک رضا کی منزل ہے، الگ الگ منزلیں ہیں۔ صبر کی خود کئی قسمیں ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان کو مشکل ہے لیکن صبر کر رہا ہے، اندر سے تکلیف ہے لیکن صبر کر رہا ہے۔ لیکن انسان کبھی کبھی مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ انسان کا خدا سے رشتہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو مشکلیں دے رہا ہے، وہ جو مشکلیں دے رہا ہے وہی میرا مشکل کشا بھی ہے۔ وہ مجھے مشکلیں امتحان کے لیے دے رہا ہے۔ جب مشکلیں آتی ہیں تو خدا کو دیکھ کے کہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے تیرے بندے کا۔ وہ انجوائے کرتا ہے مشکلوں کی، صرف صبر نہیں کرتا، وہ مشکلوں میں توجہ اس کی اتنے مشکل۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو چہرہ سرخرو ہوا دشمن کے، جیسی ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی چہرہ بدلتا ہے۔ یہ رضا کی منزل ہے، اس صبر سے رضا کی منزل۔ ماہ مبارک رمضان میں مشکلیں ہیں، سختیاں ہیں، یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم لوگ خدا سے کیسا رشتہ رکھتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ماہ رمضان میں؟ جسم کے روزے سے آگے نکل کر اعضاء کا روزہ رکھنا۔ یعنی کیا؟ جسم کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھے، وہ ریلز اور شارٹس کو نہ دیکھے جو نارمل دنوں میں دیکھتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ یعنی کیا؟ جو ریل آئے وہ دیکھنا نہیں ہے، اپنی نفس کو یاد دلانا ہے کہ میں روزہ ہوں۔ اور روزہ صرف افطار کے وقت ختم نہیں ہوتا، ماہ رمضان پورا ماہ رمضان ویسا ہی ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھیے، افطار ختم، روزہ ختم، پھر بعد میں جو کرنا ہے وہ کرو۔
شہر رمضان، اللہ نے کہا یہ وہ مہینہ ہے. اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو جو انٹروڈیوس کیا ہے وہ ایسا انٹروڈیوس نہیں کیا. شہر رمضان کون سا ہے؟ جو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کی برکت صرف وہ پیریڈ کی نہیں ہے جب تک روزہ رکھ رہے ہیں. ماہ رمضان پورا مہینہ ہے. اب آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ حرام نہ دیکھیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ حرام نہ سنیں، زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان سے حرام نہ بولے. اگر روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، غیبت پہ غیبت بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں، جو چیز چاہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ وہی روزہ ہے جس میں صرف کار باہر سے اوپر سے دھل رہی ہے، اندر کچھ ہو نہیں رہا ہے. یہ لوگ جب روزے قیامت پہنچیں گے تو خدا کہے گا تم نے انجن صاف نہیں کی تھی، کچھ ملے گا؟ ماہ رمضان کیوں آیا تھا؟ تمہاری مشین کو صحیح کرنے کے لیے. اب توجہ ہی نہیں مشین کی طرف، توجہ کس طرف ہے؟ 6:30 کب بجے گا. توجہ کس کی طرف ہے؟ غذا کی طرف، کھانے کی طرف. توجہ ہی نہیں انجن کی طرف. تمہاری انجن تمہاری نفس و روح ہے. ماہ رمضان جسم کے لیے نہیں ہے، روح کے لیے، نفس کے لیے. یہاں پر ہمارے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے ماہ رمضان کیوں ہے. دوسری کیٹیگری کیا ہوگی؟ اعضاء کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ. ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، حرام روزی ہو تو ہاتھ پیچھے لے. پیر حرام کی طرف نہ بڑھے، اگر حرام روزی ہے تو پیر پیچھے ہٹ جائے. یہ ہے دوسرے مرحلے. تیسرے مرحلے کا روزہ کون سا ہے؟ کہ انسان ہر لمحہ یاد خدا میں گزارے، ذکر خدا، یاد خدا میں رہے. کام کر رہا ہے، ڈرائیور ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے لیکن زبان پہ ہے بسم اللہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یاد خدا کے اندر خود کو کنٹینیوس مشغول رکھ رہا ہے. تھوڑے لمحے کے لیے بھی اگر یاد خدا سے ذہن ہٹتا ہے تو یہ انسان توبہ کر لیتا ہے. توبہ کا مطلب پلٹ آتا ہے یاد خدا میں. یہ ہائیسٹ کیٹیگری ہے کہ انسان کیا کرے؟ انسان یاد خدا میں ماہ رمضان گزارے. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. سمندر کی مثال یاد ہے؟ یہ وہ پرل ہے، یہ جو ڈائمنڈ، یہ جو زمین کے اندر پانی کے اندر موتی ہے، یہ وہ موتی ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے یاد خدا کی. خدا نے آخری چیز، خدا نے ماہ رمضان میں کہا کہ لعلکم تتقون. مقصد کیا ہے ماہ رمضان کا؟ مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے نا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب اپنی نفس کو بچا لینا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نفس کو بچا لینا. سادہ معنی کرنا، اپنی نفس کو پاکیزہ رکھنا. ایک مثال دیتے ہیں شیخ اغکراتی، کہتے ہیں تقوی کی مثال کیسی ہے پتہ ہے؟ اغکراتی ایک عالم دین ہے ایرانی، مثالوں کے لیے مشہور ہے، ہر چیز مثالوں کو سمجھاتا ہے. اب سنیں کتنی عجیب مثال ہے. وہ کہتے ہیں تقوی کی مثال جوتے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان جوتا کیوں پہنتا ہے؟ اس کے لیے زمین گرم ہے تو اس پہ چٹان نہ لگے، باہر کوئی ٹھوکر لگے تو اس کے پیر پہ مار نہ لگے. پیر پہ جوتا اس لیے پہنتا ہے تاکہ خطروں سے اس کا پیر محفوظ رہے. نفس کے لیے تقوی ایک ایسا شیلڈ ہے کہ جب تقوی انسان پہن لیتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ ہے تقوی. نفس کے اطراف میں ایک سراؤنڈنگ کریٹ کر لو، ایسی ایک شیلڈ بنا لو ایسی کہ جب شیطان حملہ کرے تو شیطان کا حملہ اثر نہ کرے. تقوی کا مطلب کیا ہے اسلامی گرامی؟
انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. آج صرف اتنا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ڈرائیو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہے نا، تو آپ لوگ یہاں پہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں اور انڈیا میں بھی ڈرائیو کرتے ہیں، ہے نا، انڈیا پاکستان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں، دونوں جگہ ڈرائیو کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک رائٹ لیفٹ کا فرق ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہاں رول کو فالو کرتے ہیں اور رول کو فالو نہیں کرتے ہیں. یہاں پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی خطا نہیں ہو جائے، کوئی مسٹیک نہیں ہو جائے. بھائی آپ ہی تو وہاں پر بھی چلا رہے تھے اور آپ ہی یہاں پر بھی چلا رہے ہو. فرق کیا ہے؟ کیوں فائن لگے گا؟ کوئی تو کھڑا نہیں ہے، پولیس تو کھڑی نہیں ہے، کیمرے لگے ہیں. انسان رول کو تب فالو کرتا ہے جب اس کے اندر دو یقین ہو جائے. ایک، کوئی دیکھ رہا ہے، دو، اگر غلطی کرے گا تو فائن ملے گا. تقویٰ یعنی کیا؟ دو احساس انسان کے وجود میں آ جائے. ایک کہ خدا دیکھ رہا ہے، ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. کیمرے میں یہاں پر بھی لگے، کیمرے میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے کہ جو کیمرہ کور نہیں کرتا. خدا کا کیمرہ ایسا ہے جہاں کوئی بلائنڈ اسپاٹ نہیں. امام حسن سے کسی نے پوچھا تمہیں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا انلمیٹڈ گناہ کرو. کتنا گناہ کرو؟ انلمیٹڈ گناہ کرو، لیکن ایسی جگہ جا کے کرو جہاں خدا تمہیں دیکھ نہیں سکتا. ایک ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کیمرے کا احساس ہے نا، یہ احساس اگر انسان کی زندگی میں آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. کیمرے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں جو سی سی ٹی وی لگتے ہیں. ایک کیمرہ وہ ہوتا ہے جو صرف سین ریکارڈ کرتا ہے، اس میں آواز ریکارڈ نہیں ہوتی. لیکن ایک سی سی ٹی وی ہوتا ہے جس میں آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے. جیسے تم ادھر بیٹھے ہو، اب یہاں پہ سی سی ٹی وی میں صرف دکھ رہا ہے کون بیٹھا، کون اٹھا، کون چلا، لیکن ایک سی سی ٹی وی رہتی ہے جس کے اندر کیا بولے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ بولو گے روزے قیامت میں نے نہیں بولا تھا. وہ سی سی ٹی وی سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ سی سی ٹی وی دیکھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر میں کہوں گا نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا تھا یا میں نے نہیں چلایا تھا، تو وہ آپ کو ایک کیسٹ بھیج دیں گے. میعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. تم اگر ذرہ برابر خیر کرو گے تو خدا تمہیں دکھائے گا. خدا تمہیں دکھائے گا. ذرہ برابر نیکی کرو گے تو بھی، ذرہ برابر خیر کرو گے تو بھی خدا دکھائے گا. ماہ رمضان کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ احساس پیدا کرو کہ مادر محضر خدا ہستی ہے، ہم خدا کے حضور میں زندگی بسر. آخری مثال کے لیے رب مسائل پہ انشاءاللہ کل زندگی ہوئی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جوان لڑکا ہوتا ہے، اگر وہ خدا نہ کرے وہ سگریٹ پیتا ہے تو جب اس کے والد آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ چھپا دے. کیوں چھپاتا ہے؟ کیوں چھپاتا بتائیں؟ ہاں ڈانٹیں گے، ڈر ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے لیے اپنے والد، آپ کے دل میں اپنے والد کے لیے خوف مقدم ہے یا محبت مقدم ہے؟ اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں، محبت ہے اس لیے ڈر رہے ہو یا ڈرتے ہو اس لیے محبت کر رہے ہو؟ آپ کوئی اور بھی
گزر سکتا ہے. آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہو, احترام کرتے ہو, اس لیے ڈرتے ہو. خدا سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہیں. جب اپنے والد کے سامنے ہمیں شرم آتی ہے تو وقت کے امام کے سامنے شرم بھی نہیں آتی. وقت کا امام بھی تو ہر جگہ موجود ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں وقت کے امام کے سامنے. تو بس ماہ رمضان کیوں ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے. تقوی یعنی کیا؟ یہ محسوس کرنا شروع کر دو کہ تم اور میں خدا کے حضور میں ہیں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے میرے عمل کا حساب دینا ہوگا روز قیامت. بس ماہ رمضان کی آنکھوں سے, زبان سے, کان سے غلطی انسان کے لیے بہت سخت ہو سکتی. ایک شخص تھا, روز قیامت بہت سزا میں تھا. اس کو پوچھا گیا کہ کیا ہوا, تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نے پوچھا تھا. اس نے ایسی بات کہی کہ اس سے اس کی شادی نہیں ہوئی, جان پوچھ. اسی کی زندگی اس نے اپنی زبان سے تباہ کر. رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی گناہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. وقت نہیں گزرنا انشاءاللہ کل زندگی کی بات کو آگے بڑھائیں گے. اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل سورہ حمد کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا. بس اسلامی گرامی, ماہ رمضان کیوں ہے؟ تقوی اختیار کرنے. بھوک اور پیاس کیوں ہے؟ تاکہ انسان دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے. جب بھوک اور پیاس کی بات آتی ہے اسلامی گرامی تو ہمیشہ کربلا یاد آتا ہے. کربلا میں کچھ ننھے بچے تھے, پیاسے تھے. کربلا میں صدائیں بلند تھی, الاتش الاتش الاتش. چھوٹی بچی تھی, بڑی پیاسی تھی. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب سکینہ کا نام آتا ہے تو ابوالفضل کا نام آتا ہے. کہ وہ چچا نے کیسے سکینہ کی الاتش کی صدائیں سنا ہوگا, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سکینہ سے حسین بہت پیار کرتے تھے. کیسے حسین نے سنا ہوگا الاتش کی صدائیں. بس بات ایک آخری منظر آپ کے سامنے توجہ کریں کہ جب امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں اور دلدل پر سوار ہوتے ہیں, دلدل سے کہتے ہیں حرکت کر, لیکن دلدل حرکت نہیں کرتا. جب نگاہیں نیچے ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی پیروں سے لپٹے. بابا جان کہاں جا رہے ہو بابا؟ حسین نیچے آتے ہیں. بچی خواہش کرتی ہے, بابا مجھے یتیموں کی طرح پیار کرو بابا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ بیوی اب پیار کروا لیں, کیونکہ یہ آخری بار ہے جب آپ کو کوئی پیار کرے گا. اور اس کے بعد تو پھر تماچے ہیں, گوشوارے چھینے جائیں گے, رضا جلائی جائے گی, شام غریب آئے گی, سکینہ صدا بلند کرے گی, بابا 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 کہاں ہو بابا. ایک لاشے سے آواز آئے گی, الیہ الیہ یا بنیا, اے میری بیٹی میرے پاس آ جا. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کے تمام دلی حاجات کو پور کر دے. یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست و نابود کر دے, مظلومین کو زمین کا حاکم قرار دے. یا اللہ جو مظلومین مقابلہ کر رہے ہیں, یا اللہ غیب سے ان کی مدد
مدد فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ